بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مجان الادب سے آج کا سبق۔ قیل ان مثال الدنیا کمسافر طریق، کہا گیا ہے کہ دنیا کی مثال راستے کے مسافر کی طرح ہے۔ اب یہاں جو لفظ مسافر آیا ہے اس کے حوالے سے آپ سنیں کہ دنیا میں انسان مسافر کی طرح ہے، تو اسی لفظ مسافر کو عربی میں عابر بھی کہیں گے، ایک طرح سے ایک غریب کہتے ہیں۔ مسافر کے لیے غریب کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں بھی یہ لفظ آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور دنیا ہی کے حوالے سے فرمایا، کن فی الدنیا، دنیا میں ایسے رہو کأنک غریب، گویا کہ آپ مسافر ہو، او عابر سبیل، یا راستہ پار کرنے والے ہو۔ امام بخاری نے اسے روایت کی ہے۔ اولہ المہد و آخرہ اللحد، یہ دنیا جس کی ابتدا مہد سے ہوتی ہے اور جس کی انتہا لحد پر ہوتی ہے۔ اب یہ لفظ مہد اور لفظ لحد کی ہم لغوی تشریح دیکھیں گے۔ لفظ مہد اگر معجم الوسیط میں آپ دیکھیں تو ملے گا المہد السریر یہیأ للصبی ویوطأ لینام فیہ، بیڈ، تخت جسے بچے کے لیے تیار کیا گیا ہو اور اسے جھولا ٹائپ، یعنی اس کے اندر انخفاض اور جھکاؤ اور جھولی کی طرح اسے بنا دیا جائے، لینام فیہ، تاکہ بچہ اس میں سو سکے۔ المہد الارض السہلۃ المستویہ، مہد سے مراد وہ زمین بھی ہے جس پر چلنا آسان ہو، بالکل سیدھی ہو۔ اس کی جمع آتی ہے مہود۔ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ قول ہے، اور وہ لوگوں سے جھولے میں، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور بات کرے گا لوگوں سے، فی المہد، جھولے میں، اور بڑی عمر میں بات کرے گا، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور خاص بندوں میں سے ہوگا۔ اور لفظ لحد معجم الوسیط میں آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا اللحد الشق یکون فی جانب القبر للمیت، یعنی ایک شگاف ہوتا ہے جو قبر کی ایک طرف ہوتا ہے میت کے لیے، یعنی میت کے لیے قبر میں ایک جانب شگاف بنایا جاتا ہے، وہیں پر اس میت کو رکھا جاتا ہے، اور اس کی جمع الحاد آتی ہے اور لحود بھی آتی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَفِيمَا بَيْنَهُمَا مَنَازِلُ مَعْدُودَةٌ، اور اس مہد اور لحد کے درمیان، وَفِيمَا بَيْنَهُمَا، اور ان دونوں کے درمیان چند منزلیں ہوتی ہیں، چند منزلیں۔ تو اب لفظ معدود کو معجم المفردات میں آپ دیکھیں تو ملے گا معدود اسم المفعول من عدہ، یہ اسم مفعول ہے عدہ سے۔ عدہ یعد، عدن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گننا، شمار کرنا، کاؤنٹ کرنا، اسی اسم مفعول معدود ہے، یعنی شمار کیا گیا۔ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہے، اس سے پہلے بھی میں نے آیت کریمہ کوڈ کی تھی، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، یعنی گنے ہوئے، یعنی چند۔ اب آگے دیکھیں وَفِيمَا بَيْنَهُمَا مَنَازِلُ مَعْدُودَةٌ، اور ان دونوں کے درمیان، اس مہد اور لحد یعنی ماں کی گود سے لے کے قبر تک، ان دونوں کے درمیان چند منزلیں ہیں۔ منزل کی جمع منازل، اسٹیپس۔ وَإِنَّ كُلَّ سَنَةٍ كَمَنزِلَةٍ، اور بے شک انسان کا ہر سال ایک منزل ہے۔ وَكُلَّ شَهْرٍ كَفَرْسَخٍ، اور ہر مہینہ ایک فرسخ کی مانند ہے۔ اب یہاں پر کلّہ جو ہو رہا ہے، اس کی وجہ ہے کہ انّا کا اسم ہے، اس وجہ سے یہ منصوب ہے، انّا کا اسم منصوب ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، اور ہر مہینہ انسان کا ایک فرسخ کی مانند ہے۔ اب یہ لفظ فرسخ اگر معجم الغنی میں آپ دیکھیں تو یہ ملے گا، یہ اس کی جمع آتی ہے فراسخ۔ معنی کیا ہے؟ قطع مسافت فرسخ، اس نے ایک فرسخ کی مسافت طے کر لی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ مقیاس المسافات، فرسخ جو ہے یہ مسافت اور ڈسٹینس کا ایک
ذریعہ ہے جس سے ہم پہچانتے ہیں کہ کتنا ڈسٹینس ہے، کتنے مسافت ہے. بتایا یقدر بثلاثۃ امیال، اور یہ فرسخ جو ہے اس کی مقدار جو ہے 3 میل ہے. اے ما یعادل 6 کلومیٹرات، یعنی آج کے دور میں یہ 6 کلومیٹر کے مطابق ہے. یعنی جتنا 6 کلومیٹر ہوتا ہے اتنا ہی ایک فرسخ ہوتا ہے. اور پرانے لیول سے دیکھیں تو 3 میل کا ایک فرسخ ہوتا ہے، اور آج کے دور سے دیکھیں تو سیدھا 6 کلومیٹر کا ایک فرسخ ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں گے کہ اگر ایک فرسخ 3 میل کا ہے تو 1 میل کتنے کا ہے؟ تو کہا معجم الوسیط میں المیل مسافت فی الارض، یہ بھی زمین کی ایک مسافت ہے. المیل مقیاس للطول، اور یہ لمبائی کو ماپنے کا ایک طرح سے آلہ ہے. قدر قدیما ب4000 ذراع، اور پرانے زمانے میں 4000 گز کو 1 میل شمار کیا جاتا تھا، اور اسے میل ہاشمی کہا جاتا تھا. وہ المیل الہاشمی، اور یہ میل ہاشمی کہا جاتا تھا. وہ بری و بحری، اور یہ میل میں بھی بری الگ ہوتا ہے، بحری الگ ہوتا ہے. فالبری یقدر الان بما یساوی من الامتار. تو بحری کی مقدار بتا رہے آج کے دور میں بحری کی مقدار 1609 میٹرز ہوتی ہیں. والبحری بما یساوی، اور بحری جو ہوتی ہے 1852 میٹر ہوتی ہے. کلومیٹر نہیں، 1852 میٹر ہوتی ہے. اس کی جمع امیال اور میول آتی ہے. فرمایا وَإِنَّ كُلَّ سَنَةٍ كَمَنزِلَةٍ، ہر سال ایک منزل کی طرح ہے. وَكُلَّ شَهْرٍ كَفَرْسَخ، اور ہر مہینہ ایک فرسخ کی طرح ہے. وَكُلَّ يَوْمٍ كَمِيل، اور ہر دن ایک میل کی طرح ہے. وَكُلَّ نَفَسٍ كَخُطْوَةٍ، اور ہر سانس ایک قدم کی طرح ہے. نفس اور نفس میں فرق ہے. اگر فا کے فتحہ کے ساتھ ہو اس کا معنی سانس ہے، اور اگر فا کے سکون کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب دل ہے، جان ہے. اور ہر سانس ایک قدم کے برابر ہے. اب یہاں پر خطوہ کا لفظ ہے، یہ معجم الوسیط میں آپ دیکھیں تو ملے گا. الخطوہ مسافت ما بین القدمین عند الخطو، چلتے وقت دو قدموں کے درمیان جو مسافت ہوتی ہے، جو ڈسٹینس ہوتا ہے، اسے خطوہ کہتے ہیں. اس کی جمع خطاء آتی ہے. قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. یعنی اس کا مطلب یہ پتا ہے خطوتن کی جمع خطاء بھی آتی ہے اور خطوات بھی آتی ہے. اے لوگوں، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو. آگے فرمایا وَهُوَ يَسِيرُ دَائِمًا دَائِمًا، اور وہ ہمیشہ ہمیش چلتا رہتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیش چلتا رہتا ہے، برابر چلتا رہتا ہے انسان. فَيَبْقَى لِوَاحِدٍ مِّن طَرِيقِهِ فَرْسَخٌ، تو کچھ انسان ایسے ہیں جن میں سے ایک ایسا ہے کہ جس کا راستہ ایک فرسخ کی مقدار باقی رہ گیا ہے. وَلِآخَرْ اقل، اور دوسرے کا راستہ اس سے کچھ کم ہے. او اکثر، یا کچھ زیادہ بچ گیا ہے. بس یہی زندگی ہے ہماری. آگے کہتے ہیں قال ابو عبد الرحمن الخلیل، ابو عبد الرحمن خلیل نے فرمایا الدنیا امد والآخرت ابد، دنیا فنا ہونے والی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے. یہاں لفظ امد اور ابد کی لغوی تشریح دیکھ لیتے ہیں. امد یہ اسم ہے، اس کی جمع آماد آتی ہے. اس کا ایک معنی ہے غایت و نہایہ، یعنی انتہا، اور اس کا دوسرا معنی بتایا وقت کے بھی ہوتا ہے. طال علیہم الامد الوقت والزمان، یعنی ان پر جو ہے زمانہ یا وقت لمبا ہو گیا، یعنی کافی ٹائم ہو گیا. منذ امد بعید، بہت زمانے سے. منذ امد غیر بعید، کم زمانے سے، یعنی لمبے زمانے سے نہیں بلکہ تھوڑے زمانے سے. اس کے بعد دوسری مثال دیا انجز العملیت الحسابیت فی امد قصیر فی وقت قصیر فی فترت فی برہت. تو یہ امد قصیر کا کتنا معنی دیا ہے؟ فی وقت قصیر، فی فترت، فی برہت. برہا کا بھی وہی معنی ہے، فترہ کا بھی وہی معنی ہے، اور وقت قصیر کا بھی وہی معنی ہے جو امد قصیر کا ہے. انجز العملیت الحسابیت فی امد قصیر، اس نے اپنے حساب کتاب کو
پورا کر لیا، فی امدن قصیر بہت ہی کم وقت میں، یہ اس کا ٹوٹلی معنی ہے۔ امد الحیات مدتھا زندگی کی مدت، بینہما امد بعید ان دونوں کے درمیان غایتن یعنی انتہا ہے، اور مسافتن یا مسافت ہے، یعنی ان دونوں کے درمیان ایک لمبی مسافت ہے۔ سورہ آل عمران میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، تو جب لوگوں کو محشر کے دن گناہ گاروں کو سامنے رکھا جائے گا، ان کے حساب کتاب کو سامنے رکھا جائے گا، تو اس وقت وہ تمنا کریں گے، کیا تود، تو تمنا کرے گا ان بینہما و بینہ امدا بعیدا کہ کاش اس کے درمیان یعنی قیامت کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے، یعنی ایک لمبا وقت مجھ کو مل جائے اور میں دور اس سے ہو جاؤں۔ اب لفظ ابد یہ جمع ہے آباد کی، اس کی مثال ہے ساحتفظ بذکراک الی الابد، میں ہمیشہ تمہیں یاد کرتا رہوں گا، میں تمہاری یاد کو ہمیشہ سنبھالتا رہوں گا۔ علی الدوام دائماً، یہ بھی اس کا معنی آتا ہے جو ہم نے عربی میں اس کا معنی کیا۔ آگے آپ فرماتے ہیں وقال ایضاً، نیز آپ نے کہا الدنیا اضداد متجاورہ واشباہ متباینہ، کہ دنیا جو ہے، دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں اضداد جو مختلف ہیں، یہ ضد کی جمع ہے، جو مختلف ہے یعنی دکھنے میں جو ہے مختلف ہے، متجاورہ لیکن وہ ساتھ ساتھ ہیں، ایک جیسی ہیں، ٹھیک ہے، دکھنے میں مختلف ہے لیکن ایک ساتھ ہے۔ تو لفظ اضداد اور متجاورہ کی ہم لغوی تشریح دیکھتے ہیں۔ اضداد یہ جمع ہے ضد کی، معنی کیا ہے؟ الخیر ضد الشر، خیر جو ہے وہ شر کے اپوزٹ ہے، مناقض لہو اس کی مخالف ہے، یہ ضد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے مخالف یا اس کے اپوزٹ ہونا۔ لست ضد احد، میں کسی کے مخالف نہیں ہوں۔ لست معاکسا، لست معارضا، لست مخالفا لاحد، میں کسی کے مخالف نہیں ہوں، کس کا معارض نہیں ہوں، میں کسی کے برعکس نہیں ہوں۔ یہ سارے یہ تعبیرات ہے، سب کا ایک معنی قریب قریب ہے۔ رفع دعوتا ضدہ، اس نے اس کے خلاف کیس درج کیا، یہاں پر لفظ دعویٰ جو ہے کیس کے معنی میں ہے، جو عدالت میں درج کیا جاتا ہے۔ رفع دعوتا لمواجہتی واخذ حقہ، اس نے کیس درج کیا اسے فیس کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اپنا حق لینے کے لیے۔ اسی طرح یہ ضد جو ہے اگر باب تفاعل میں آپ جائے، تضاد متضاد، تو آپ اگر تجوید آپ نے پڑھی ہوگی تو معرفت التجوید میں آپ کو یہ دیکھنے ملے گا صفت متضادہ، صفت غیر متضادہ۔ تو متضادہ مطلب ہوتی ہے جو مختلف ہو، جیسے ہمس اور جہر، تو ہمس مطلب کم آواز اور جہر منی بلند آواز، شدت اور رخ اور شدت، تو رخ مطلب نرمی اور شدت منی سختی۔ تو اس طرح سے اس میں صفت متضادہ غیر متضادہ میں بتایا گیا ہے، اور غیر متضادہ بالکل ایک جیسی ہوتی ہیں، آپ نے اگر پڑھا ہوگا تو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ لفظ بھی اسی طرح بنتا ہے، یہ بس باب تفاعل سے اور یہ مختلف ہے۔ آگے دیکھیں لفظ جاورہ، معجم الرائد میں آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا جاورہ یجاور و مجاورہ و جیوارن و جیوارا، یہ فعل ہے۔ جاورہ معنی کیا ہے؟ جاورہ اے سارا جا رہا ہو، یعنی اس کا وہ پڑوسی ہو گیا۔ جاورہ اے سکن معہ، وہ اس کے ساتھ رہنے لگا۔ جاور المسجدہ، وہ مسجد میں رہنے لگا۔ اسی طرح اس کا اسم فاعل جاورہ کا اگر لیں گے تو اس کا اسم فاعل آئے گا مجاور، لیکن اس کا مفعول کیا ہوگا؟ مجاور۔ اسی طرح مزارات پہ جو لوگ ہوتے ہیں جو مزار کی حفاظت وغیرہ کرتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مجاور، حالانکہ اس کو مجاور کہنا چاہیے، لیکن یہ غلط العام فصیح، یعنی عوام میں جو غلط عام ہو جائے وہی فصیح ہو جاتا ہے، اس لیے وہ مجاور اسے کہا جاتا ہے۔ وہ اسی لفظ سے بنا ہوا ہے، وہ اردو بعد میں ہے، پہلے وہ عربی تھا۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین کے مختلف حصے ہیں جو ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں۔ اسی سے جار بھی آتا ہے یعنی پڑوسی۔ تو کہا یہاں پر کہ الدنیا اضداد، کہ دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مختلف ہیں، ضد ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں، متجاورہ لیکن وہ ایک ساتھ رہتی ہیں۔ وہ اشباہ متباینہ، اشباہ متباینہ، اور
ایک جیسی کچھ چیزیں ایسی جو ایک جیسی دکھتی ہیں، بالکل مشابہ ہیں ایک دوسرے کے، متباینہ، لیکن وہ کیا ہے، دور دور مختلف ہیں. وہ کیا ہے، دکھنے میں ایک ہے لیکن وہ کیا ہے، مختلف ہیں. میں اس کی لغوی تشریح آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے، تاکہ آپ کو بات وضاحت سے سمجھ میں آئے. الشبہ المثل، اس کا معنی کیا ہے، مثل یعنی طرح، اس کی جمع کیا آتی ہے، اشباہ. اور تباینن اس کا معنی ہوتا ہے تباین شخصان افترقا تہاجرا، دو شخص میں تفرقہ پڑ گیا، وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، تقاطع قطع تعلق کر لیا. تباین الامران اختلفا تباعدا، یعنی وہ دونوں معاملات جو ہے مختلف ہو گئے اور دور ہو گئے. یہ اس کا معنی ہے. اب یہاں پر آپ تشریح دیکھیں کہ فرمایا کہ اشباہ متباینہ، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دکھتی ایک جیسی ہیں لیکن جدا جدا ہیں. جیسے ہم انسانوں کو دیکھ لیں، ہم دکھتے تو ایک جیسے ہیں، چہرے مہرے سے ایک جیسے دکھتے ہیں. جیسے کہ اگر باپ اور بیٹے میں جھگڑا ہو جائے تو کوئی دیکھنے والا یہ دیکھے گا کہ یہ دونوں انسان ہیں، دونوں ایک جیسے دکھتے ہیں، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ ہم دکھتے تو ایک جیسے ہیں لیکن متباینہ، ہم دونوں میں بہت زیادہ تباین ہے، تفرق ہے، تقاطع ہے. ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت ہی الگ ہیں. دکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن رہتے الگ ہیں. اسی طرح وہ اقارب متباعدہ. ابھی لفظ اقارب کی وضاحت دیکھ لے اور متباعدہ کی وضاحت دیکھ لے. اقارب یہ جمع ہے اقرب کی، اور اباعد یہ جمع ہے ابعد کی. یہ دیکھ لیا آپ نے، اباعد جمع ہے ابعد کی. اب یہاں دیکھیں کہ وہ اقارب متباعد، تباعد یتباعد متباعدہ، یہ بابا تفاعل سے اس کا معنی بھی ہوتا ہے دور ہونا. ٹھیک ہے، تو اقارب متباعدہ. اور کچھ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قریب ہیں، قریبی ہیں. اقرب کی جمع بہت، صرف قریب نہیں ہے بلکہ اقرب کی جمع ہے، یعنی بہت قریب ہے. متباعدہ، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، وہ دور دور رہتے ہیں. ہے تو قریب لیکن دور دور رہتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم سے پوچھا جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہیں یا دور ہیں، تو اللہ کیا فرماتا ہے، اقرب من حبل الورید، کہ ہم تو تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہیں. لیکن اگر ہم اپنا حساب لیں تو ہم کتنا دور ہیں، بہت دور ہیں اللہ سے، بہت دور. جب ہم گناہ کرتے تو ہم کو احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے بہت دور ہیں، جبکہ اللہ ہم سے کیا ہے، بہت ہی قریب ہے. تو پتہ چلا اقارب یعنی ہم قریب تو ہیں لیکن متباعدہ حقیقت میں کیا ہے، بہت دور ہیں. اللہ تو کہتا ہے کہ میں تمہاری شارک سے قریب ہوں، لیکن حقیقت کیا ہے، ہم بہت دور ہیں. وہ اباعد متقاربہ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دور دور ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دور دور رہتی ہیں لیکن قریب ہے، جو دور دور رہتی ہے لیکن قریب ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم اور آپ کو دیکھ لے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ میری بات کو سن بھی رہے ہیں، جبکہ آپ بہت دور بیٹھے ہوئے، میں بہت دور بیٹھا ہوں. تو ہم اباعد ہوئے لیکن در حقیقت کیا ہو گئے، متقاربہ، ہم قریب بھی ہو گئے. آج کے لیے اتنا بس. انشاءاللہ اگلے دن نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.